بیوی کی خدمت کرنے کو ہم ایک شرم سمجھتے ہیں، ایک آر سمجھتے ہیں، سب سے بڑا تانا کہ رن مریدی کہا جاتا ہے۔ روزانہ اگر 300 کیس لگتا ہے تو 180 کیس ڈائیورس کے ہیں۔ تو یہ جو بیوی بن کے آتی ہے یہ بھی کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کی خدمت کریں گے، اپنی بیوی کو شہزادیوں کی طرح رکھیں گے تو خدا کی قسم آپ کی بہن بیٹیاں بھی شہزادیوں کی طرح رہیں گی۔ میری بیوی اس کے پاؤں میں چوموں نہ چوموں، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی بھی آپ کی بیوی ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کی خدمت کریں، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں۔ جس طرح آپ کی بیٹی آپ کی پریاں ہوتی ہیں، یہ بھی اپنے ماں باپ کی پریاں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل رنگ کے پلیٹ فارم سے شعیب حسن آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے اشخاص دیکھے ہوں گے جو اپنی ترقی کا راز اپنی ماں کی دعا بتاتے ہیں، یا اور بھی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا تو ترقی کر لیا۔ آج میرے ساتھ ایسے بھائی موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان کی ساری زندگی کی جو ترقی ہے، خوشیاں ہیں، جتنی بھی ان کی کامیابی ہے، وہ بیگم کے پاؤں چومنے اور ان کو دھو کر پینے سے ہے۔ سارا معاملہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عامر سیار رانجھا۔ عامر صاحب بتائیے گا، اتنی خدمت کر رہے ہیں آپ بیگم کی اور سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہیں، کبھی آپ پانی پیتے نظر آتے ہیں پاؤں دھو کر، کیا ہو گیا آپ کو؟ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے جیسے کہ کہا کہ جی کامیابی کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں کی جتنی میں خدمت کرتا ہوں اور جتنی میں نے کی ہیں، الحمدللہ میں نے اپنی کمائی سے اپنی والدہ کو 4 عمرے کروائے ہیں، 2 حج کروائے ہیں، اور میں ان کی بہت خدمت کرتا ہوں۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ نماز پڑھو میرے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ دکھاوے کی نماز پڑھو گے تو اس کی قبولیت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ماں کی خدمت آپ نے کرنی ہے تو اب چھپ کے کرو۔ اس کا لوگوں کو، ہر بندے کو یہ شعور ہے کہ میں نے ماں کی خدمت کرنی ہے۔ بیوی کی خدمت دکھانے کی کیا ضرورت؟ بھائی میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اسے یہی تلقین ہوتی ہے، اور ہمارا جو کنسیپٹ ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کنسیپٹ ہے، کہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن جو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی خدمت کرنے کو ہم ایک شرم سمجھتے ہیں، ایک آر سمجھتے ہیں، سب سے بڑا تانا کہ رن مریدی کہا جاتا ہے، تھلے لگا۔ تھلے لگا ہے۔ میں صرف ایک لوگوں کو پازیٹیو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم پہ ماں کی خدمت لازم ہے، بہن کی، بیٹی کی پرورش کرتے ہیں، بہن کی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح بیوی کی بھی جو خدمت ہے وہ عام ہونی چاہیے۔ آپ کسی بھی ہائی کورٹ سے لے کے لوئر کورٹ تک آئیں گے تو روزانہ اگر 300 کیس لگتا ہے تو 180 کیس ڈائیورس کے ہیں۔ اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ ہمارا جو مرد ہے وہ مونچھوں کو تو دیتا ہے، تو وہ گھر آتا ہے، پانی لیا، چائے لیا، کپڑے استری کر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ہماری بہت سے جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں، اگر آپ ان کے گھر میں جا کے دیکھیں تو وہ اکثر اپنے کام خود کرتے ہیں، کپڑے پریس خود کرتے ہیں، چائے اپنے لیے خود بناتے ہیں۔ میں خود یہ کام کرتا ہوں۔ یہ کام شام کی بات تو ٹھیک ہے، یہ پاؤں چومنے اور دھو کر پینے کا کیا ماجرا ہے؟ اس کا بھائی ماجرا دیکھیں، ہمارے ایک ایکس وزیر اعظم ہے جن کا نام لینے پہ میرے خیال پابندی ہے، ان کی ایک مرشد ہیں پنکی پیرنی، اب وہ ان کی بیوی بھی ہیں تو وہ ان کو مرشد مانتے ہیں۔ بیسک مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے، جو آپ کو اچھا رستہ دکھاتا ہے، سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ تو اگر میں نے اپنی بیوی کو اپنا مرشد بنایا تو اس پہ مجھے کوئی مولوی یا کوئی علماء کوئی ایلیگیشن نہیں دے سکتا۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو رائے راست پہ لے کے آتا ہے۔ تو اگر میری بیوی مجھے رائے راست پہ لے کے آئی ہے، مجھے آج سے کوئی 8-10 سال یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو میں شاید مجھ میں بری ہیبٹس تھیں، برے کام میں کرتا تھا، تو اگر مجھے رائے راست پہ میری بیوی لے کے آئی ہے، کیونکہ دیکھیں والدین اپنے بچے سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ محبت میں اپنی اولاد کو روکتے نہیں ہیں کہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن بیوی کی ایک ایسی محبت ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جو آپ اپنی بہن یا ماں سے، یہ ایک الگ ہی اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح بیوی موٹیویٹ کر سکتی ہے لڑ کے جھگڑ کے، اس طرح ماں یا بہن نہیں کر سکتی۔ اکثر لوگ آپ کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ سارا فیم کے لیے ہے، پیسوں کے لیے ہے، کیا واقعی ایسا ہے یا اصل بات کیا ہے؟ بھائی میں پہلا تو میسج یہ دوں گا کہ دیکھیں میں یہ پاؤں چوم رہا ہوں نا، میری بیوی ہے۔ جس طرح آپ کے پلاٹ لیتے ہیں تو اس کی رجسٹری ہوتی ہے، میرے پاس نکاح نامہ ہے، میری بیوی، اس کے پاؤں میں چوموں نہ چوموں، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی پیسے کی، فیم کی، تو الحمدللہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، عامر سیار رانجھا لکھیں، میں فوک سنگر ہوں، اور آلریڈی اللہ کا شکر ہے میرے جو گانے ہیں ان کے جو ویوز ہیں وہ ملینز پہ ہیں، اور جو میں شادیوں کے شوز وغیرہ کرتا ہوں وہ میں 1.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور 1 لاکھ روپے سے کم میں ڈن نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ جو اوپر سے خدمت ہوتی ہے وہ
وہ الگ ہے, وہ لوگوں کا پیار ہوتا ہے. تو مجھے نہ فیم کی ضرورت ہے نہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک پازیٹیو میسیج دے رہا ہوں کہ بیوی کی خدمت کرنا کوئی آر نہیں ہے, یہ کوئی رن مریدی نہیں ہے. آپ میری ویڈیو کے نیچے جائیں, کسی بھی میرے انٹرویو میں جتنے بھی آپ کمنٹ دیکھیں گے وہ ان بندوں نے کیے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے جو انڈر میٹرک ہے. کسی میری بہن نے کوئی گندا میسیج نہیں کیا کہ جی رانا مریدی, کسی میری بیٹی نے نہیں کیا, کسی میری ماں نے نہیں کیا. میں صرف یہ پروموٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ اپنی بہن بیٹی کو شہزادیوں کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں نا, میری الحمدللہ 3 بہنیں ہیں, اور میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک وہ شہزادیوں کی طرح ہی اپنے گھر میں بسیں. میری ایک بیٹی بھی ہے ام ایمن, میں ریسنٹلی اللہ کے گھر گیا تو میں نے وہاں پہ یہی دعا مانگی کہ یا اللہ میری بیٹی شہزادیوں کی طرح رہے. تو یہ جو بیوی بن کے آتی ہے یہ بھی کسی کی بہن ہے, بیٹی ہے. اگر آپ نے جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کی خدمت کریں گے, اپنی بیوی کو شہزادیوں کی طرح رکھیں گے, تو خدا کی قسم آپ کی بہن بیٹیاں بھی شہزادیوں کی طرح رہیں گی. آپ نے جو بونا ہے آپ نے وہی کاٹنا ہے. میرا ہاتھ جوڑ کے سب ویور کو یہ پیغام ہے کہ اپنی ماں کی خدمت بہت لازم ہے, کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی اتنا ہی حق دیں, اس کو بھی اتنا ہی حقوق دیں. یہ نہیں کہ ماں کے لیے اچھے سیب اور بیوی کے لیے لانا ہی کچھ نہیں. بیوی بھی آپ کی بیوی ہے, وہ کوئی مشین نہیں ہے, وہ نوکرانی نہیں ہے کہ آپ اس سے کام کروائیں اور یوز کریں. وہ آپ کی امی کی پسند کا کھانا الگ بنائے, ماں کی ابو کی پسند کا الگ بنائے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آپ اپنی بیوی جو ہے نا وہ صرف آپ کے کام کرنے کی پابند ہے, وہ آپ کے گھر والوں کے کام کرنے کی پابند نہیں ہے. یہ ہمیں شریعت بتا رہی ہے. تو پھر آپ کہیں کہ جی یہ رن مریدی ہے, یہ تو فلاں ہے فلاں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ نے اتنے خوب روح جوان کو اپنے پکش میں کیا ہوا ہے؟ اپنے پیار سے. ساری خواتین جو آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ تو رشک کرتی ہوں گی کہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس, کون سا ایسا جادو ہے جس کے بلبوتے پر آپ نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے؟ ਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੜਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛਾ. ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ? ਐਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ? کتنی دیر ہو گئی ہے شادی کو؟ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ماشاءاللہ 14 سالوں میں کبھی جھگڑا ہوا ہو؟ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ہے, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. یہی مناتے ہیں, آپ نے نہیں کبھی منایا؟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ, گھر کے کام کون کرتا ہے؟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ. کیا ہے آپ کے پاس؟ ہماری خواتین یہ سننا چاہتی ہیں, یہاں کوئی ایسا طریقہ کار ہے ان کو بھی بتا دیں. ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਮਟਨ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦਵੋ ਕੋਈ 7-8, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮਟਨ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇਗਾ. ਅੱਛਾ. ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀਆਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ مشورہ ہے کہ ਉਹ ਜਾ ਕੇ منتاں منگن, دیگاں دین درباراں تے جا کے. اچھا عمر بھائی, آپ نے بھی بتایا کہ آپ فوک سنگر ہیں, کوئی اچھا سا سانگ آپ کا جو فیمس ہو اس کا ایک مکھڑا سنا دیں. اللہ کا شکر ہے میرے تو سارے فیمس ہیں, لیکن میں اپنی بیوی کے لیے گاؤں گا. اساں تاں بے غم دے تابیدار ہسے, اساں تاں بے غم دے تابیدار ہسے, کوڑاں دے آدینا سے, کوڑاں دے آدینا سے, اساں فراڈینا سے, اساں تاں کوئی نہ کسے دے وی یار ہسے, اساں تاں بس بے غم دے تابیدار ہسے. کیا بات ہے, لاسٹ پہ چھوٹا سا میسیج کنوے کر دیں ہمارے ویورز کے لیے. میسیج صرف یہی ہے کہ اپنی بیویوں کی خدمت کریں, ان سے لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں. یہ جس طرح آپ کی بیٹی آپ کی پریاں ہوتی ہیں, یہ بھی اپنے ماں باپ کی پریاں ہوتی ہیں, لاڈلی ہوتی ہیں. ان کی خدمت کیا کریں, ان سے محبت کیا کریں, لڑائی جھگڑے نہ کریں, آپ کے گھر بستے رہیں, اور اللہ آپ کو آباد رکھے, شاد رکھے. جی ناظرین و سامعین, آپ نے عمر سیال رانجھا کی ساری گفتگو جانی, ان کے سانگز بھی دیکھیے گا اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.